اب ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زلفوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ یہ آپ کی زلفیں، آپ کے گیسو ایسے تھے کہ حضرت سلمہ حضور کی زوجائیں، اگر کوئی بیمار آتا تو حضور کے گیسو مبارک جو ان کے پاس ہوتے وہ پانی میں گھول کے مریضوں کو پلا دیتی، اللہ انہیں شفا عطا فرما دیتا۔ کسی شاعر نے خوب کہا نا، گھماتی سلمہ پانی میں منہ مبارک کو، گھماتی سلمہ پانی میں منہ مبارک کو، مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو۔ یہ حدیث پاک، اس کے راوی ہیں انس بن مالک۔ مختلف حدیثیں ملتی ہیں۔ بال کیسے تھے آپ پہلے درس میں سن چکے ہیں کہ نہ بالکل گھنگریالے تھے جس طرح حبشیوں کے ہوتے ہیں، نہ بالکل اکڑے ہوئے سیدھے، بلکہ بڑے ملائم اور سلکی قسم کے خوبصورت سے بال پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تھے۔ یہاں پر امام ترمذی نے بالوں کا بیان کیا ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے، کہتے ہیں کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی نصف اذنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں، آدھے کانوں تک لٹکے ہوتے تھے۔ یوں بال آئے اور آدھے کان تک بال لٹکے ہوتے تھے۔ اس حدیث پاک میں یہ۔ دوسری حدیث میں فوق الجمتی دون الوفرتی، اما عائشہ صدیقہ سے یہ روایت ہے کہ حضور کے بال آپ کے کندھوں کو چھوتے اور کانوں کی لو سے ذرا نیچے ہوتے۔ تین قسم کی روایتیں۔ پہلی روایت میں آدھے کانوں تک کا ذکر ہے، دوسری روایت میں کانوں کی لو سے نیچے ہوتے، اتنے نیچے ہوتے کہ زلفیں کندھوں کو چھو رہی ہوتی، اور تیسری روایت میں جو برا بن عازب سے ہے، یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک شحمت اذنی، آپ کے مبارک بال آپ کی کانوں کی لو کو بوسہ دے رہے ہوتے، لو تک ہوتے۔ اب تین حدیثیں ہیں یہ، ایک حدیث میں نے مکمل پڑھی، دوسری حدیث میں سے وہ حصہ لیا جو کانوں کی مقدار کو بیان کر رہا ہے، تیسری حدیث کا بھی وہ حصہ لیا جو بالوں کی مقدار کو بیان کر رہا ہے، تاکہ باقی مضمون وہی ہے، صرف مقدار کا فرق ہے۔ تو تین حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک روایت میں آدھے کان تک، ایک روایت میں پورے کان تک، تیسری حدیث میں کانوں سے نیچے کندھوں تک ہوتے، تو کیا مطلب، یعنی کون سی روایت صحیح ہے؟ تو یاد رکھیں تینوں ہی روایتیں صحیح ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حجامت کرواتے تو آدھے کان تک ہوتے، پھر بڑھتے جاتے تو پورے کان کی لو تک پہنچ جاتے، اور بڑھتے تو کندھوں تک پہنچ جاتے۔ جس صحابی نے حضور کی زیارت جس حال میں کی اس نے ویسا ہی بیان کر دیا۔ جس نے اس وقت دیکھا جب حجامت تازہ ہوئی تھی تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک آدھے کان تک تھے، جس نے کچھ عرصے بعد دیکھا تو اس نے اس کیفیت کو بیان کیا، پورے کان تک تھے، جس نے کافی عرصے کے بعد دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو بیان کر دیا۔ تینوں حدیثیں اپنے اپنے وقت کے حساب سے ہیں۔ کل بالوں سے متعلق سوال کر رہے تھے کہ بہت بڑے بڑے بال لوگ رکھتے ہیں اور اس میں چوڑا بنا دیتے ہیں، چٹیا باندھ دیتے ہیں، عورتوں سے مشابہت ہو جاتی ہے۔ تو عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ ایسا مرد جو عورت سے مشابہت اختیار کرے اور ایسی عورت جو مرد سے مشابہت اختیار کرے۔ اب مردوں کے بال چھوٹے ہوتے ہیں، عورت کو اجازت نہیں کہ اتنے چھوٹے کروا لے کہ مردوں جیسی بن جائے۔ مردوں کا لباس الگ ہے، عورتوں کا لباس الگ ہے، عورت کو اجازت نہیں مردوں والا لباس پہنے،
اسی طریقے سے مردوں کو اجازت نہیں کہ عورتوں والا لباس پہنے، جو مشابہت اختیار کرتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو مرد عورتوں جیسی صورت بنا لے یا پھر عورت مردوں جیسی صورت بنا لے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ تو جو چوڑا بنا لیتے ہیں مکروہ تحریمی ہے، ان کی نماز بھی درست نہیں ہوتی، واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں زلفیں رکھنے کا شوق ہے تو زیادہ سے زیادہ اتنی رکھیں کہ کندھوں کو چھو جائیں، جیسا کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی معلوم ہوا۔ اور پھر انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم نے زلفیں کیوں رکھی ہیں۔ بسا اوقات شوق ہوتا ہے بڑے بال رکھنے کا، اگر شوق میں رکھی ہیں تو اس کے رکھنے کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کام کر رہے ہیں لیکن صرف نیت کی اصلاح کر لیں کہ یہ اتنے لمبے بال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو آپ کا شوق بھی پورا ہو جائے گا اور سنت پر عمل کرنے کا اجر و ثواب بھی مل جائے گا۔ یہی بحال لباس کا ہے، یہی سارے اعمال کا ہے۔ آج کے درس میں ایک بات رہ گئی ہے، پہلے مانگ نکالنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں مانگ نہیں نکالتے تھے، کسی بھی ایک طرف بانٹتے نہیں تھے مانگ نکال کے، کیونکہ اس وقت مشرکین مانگ نکالتے تھے اور یہود جو تھے اہل کتاب وہ مانگ نہیں نکالتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم نہیں آیا تھا مانگ نکالنے کا۔ تو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے حدیث نقل فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرک مانگ نکالتے ہیں، اہل کتاب مانگ نہیں نکالتے، اور ہمیں کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ مانگ نکالیں یا نہ نکالیں۔ اب ہم کیا کریں؟ تو فرمایا کہ اہل کتاب کی مشابہت اختیار کر لو، مشرکوں کی مشابہت سے بچ جاؤ، کیونکہ اہل کتاب تو پھر کتاب کو ماننے والے ہیں نا، اور جب کتاب کو ماننے والے ہیں مانگ نکال رہے ہیں تو کسی نہ کسی نبی پر کتاب آئی ہے، اور نبی پر جس نبی پر کتاب آئی ہے اسے اللہ نے یہی طریقہ بال بنانے کا بتایا ہوگا، جب ہی اہل کتاب اس طریقے پر ہیں۔ مشرک تو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، کسی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، تو جب تک حکم نہیں تھا تو آپ نے اہل کتاب کی مشابہت کو اختیار کیا، یعنی مانگ نہیں نکالی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جب مانگ نکالنے کا حکم دیا تو پھر آپ نے اس حکم پر عمل کیا اور درمیان میں سے مانگ نکال لی۔ تو یہ بھی سنت ہے، اب ہم مانگ روز نکالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بالوں کو بانٹ دیتے ہیں، لیکن اگر سنت کی نیت سے کریں گے تو اللہ ہمیں اس کنگے کرنے کا بھی اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اس لیے کسی نے کہا ہے نا کہ محو تسبیح تو سبھی ہیں مگر ادراک کہاں، تسبیح تو سب پڑھ رہے ہیں مگر ادراک کہاں، سوچ و بچار کہاں۔ زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں، مومن کی پوری زندگی عبادت ہے، ایک ایک ادا جو سنت کے مطابق ہو جائے، حتیٰ کہ بال بنانا یہ بھی عبادت ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔